ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اولاد کی بندش بہت زیادہ ہے. اب کے دور میں کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا. جہاں پر گھر میں 4 بھائی ہیں 4 بھابیاں ہیں تو ایک کو اولاد ہے 2 بانج ہے 2 کو اولاد ہے 2 بانج ہے. تو اس طرح جو بانج ہوتی ہیں یا جن کو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ دوسروں کی خوشی بھی نہیں دیکھتے. اولاد کی بندش کیوں ہوتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں 18، یہ 18 کی بیماری آپ کو پتہ ہے کہ اولاد نہیں ہونے دیتی ہے. اور وہ جو میں نے پہلے مثال دی گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور صحیح. اب ہوتا یہ ہے کہ حاسد گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں. میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں جوائنٹ فیملی کنسیپٹ کا. ہمیشہ سے میں نے اپنے پوڈ کاسٹوں میں یہ اس پر بات کی ہے. اور میں ہمیشہ میں اگر پاکستان میں سب سے بڑا مخالف ہوں تو میں ہوں. میں کہتا ہوں یہ قرآن اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے. بالکل برعکس ہے. جب بھی آپ شادی کریں میں کہتا ہوں پاکستان میں نظام ہی یہ ہونا چاہیے کہ میاں بیوی الگ اپنے گھر میں رہیں، الگ اپنے گھر میں رہیں، الگ اپنے گھر میں رہیں، الگ اپنے گھر میں رہیں. خدا کی قسم آپ پورے پاکستان کی تحقیقات کر کے دیکھ لیں، جو میاں بیوی الگ اپنے گھر میں رہتے ہیں الحمدللہ ان کے گھر آباد ہیں، خوشحال ہیں، سکون میں ہیں، امن میں ہیں، زندگیاں سکون میں گزر رہی ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سب سے بڑے حاسد آپ کے اپنے گھر کے اندر آپ کی بابی، آپ کی نند، آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی جٹھانی، آپ کی دیورانی، یہ سب کی سب. اب تو بات یہاں سے بہت آگے چلے گئی. 6 بہنیں، 7 بہنیں، 8 بہنیں. میں کل ایک بابا جی ملے راستے میں کہیں گاڑی میں جا رہا تھا تو مجھے نظر آیا وہ بالکل نا ایسے کبے ہو کے، بالکل یعنی کہ بالکل ٹیڑھے ہو کے، ان بالکل اتنے ضعیف تھے تو وہ ریڈی ایک کو دھکا لگا رہے تھے. میں گزرا تو میں نے جلدی سے نا میں روڈ سے میں نے گاڑی نیچے لگائی، ان کے آنے کا میں نے انتظار کیا. وہ آئے تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ کہتے میں ٹھیک ہوں. میں کہا انکل آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں برفی بیچ رہا ہوں. میں نے کہا انکل مجھے بھی دیں. کہتے کتنے کی؟ میں نے کہا جتنے کی آپ دینا چاہتے خوشی سے بس دے دیں. انہوں نے مجھے 300 روپے کی برفی دی، میں نے کچھ اضافی پیسے دیے. تو وہ پیسے میرے پاس چینج نہیں تھی تو میں نے ساتھ لڑکا بیٹھا اس کو چینج لینے کے لیے بھیجا. تو آپ یقین کریں کہ میرا دل بھر آیا. میں نے کہا انکل گھر والی زندہ ہے؟ کہتے بالکل زندہ ہے. میں نے کہا آج پھر آپ جائیں نا ان کے لیے کچھ لے کے جائیں نا. کہتے میں یہ پیسے سارے جا کے اسی کو دیتا ہوں. میں نے کس کو دینے؟ تو میں نے کہا کہ بچے بچے نہیں ہیں؟ کہنے لگے 8 بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ. میں نے کہا کہ ساری کی ساری شادی شدہ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ساری شادی شدہ. میں بیٹا کوئی نہیں؟ کہتے بیٹا نہیں کوئی. کہتے میں نے کہا سب کی شادی خود کی؟ کہتے سب کو پڑھایا لکھایا شادی کی. میں نے کہا آپ کو رکھتی نہیں ہے؟ کہتا بہت اچھے طریقے سے رکھتی ہیں. میں خود چلتا ہوں کہ میں اگر زمین پہ لیٹ گیا تو پھر میرا سارا کون بنے گا؟ کہتے میں خود چلتا پھرتا ہوں، میں خود اس کو ریڈی کو دھکا لگاتا ہوں، ساری زندگی محنت مزدوری کی ہے. کہتے کہ بس آپ اچھے لگ رہے ہیں، مجھے لگ رہے ہیں، اللہ پاک نے کوئی آپ کو علم دیا ہوا ہے، دعا کر دینا میری 2 بیٹیوں کی اولاد نہیں ہے اور وہ بڑی بیٹیاں ہیں. تو میرا دل کانپ اٹھا. دیکھیں کہ وہ بوڑھے ہیں، اپنی زندگی جہاں پر چلانا مشکل ہو رہی ہے اور وہاں پر وہ اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کا بندے کو کہہ رہے ہوں گے. پکی بات انہوں نے مجھے کہا ہے تو کتنے لوگوں کو کہا ہوگا. یہ اولاد کی جو بندش ہے نا یہ زمین کھینچ لیتی ہے نیچے سے. اور اس کی ابتدا جوائنٹ فیملی کنسیپٹ کے اندر ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے حاسد موجود ہوتے ہیں کہ اس کا گھر سکون کے ساتھ نہ رہے، اس کا خامد اچھا آ گیا ہے، میرا خامد اتنا خوبصورت نہیں ہے، اب لہذا میں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا گھر برباد ہو. اور گھر کی بربادی کے لیے سب سے اہم جو عمل ہے وہ اولاد کا نہ ہونا ہے. اولاد کا نہ ہونا. اور جادوگر کو پہلا سوال ہی جا کے یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جادو کروانا ہے، فلاں کی بندش کروانی، کروا دوں؟ آپ کر دیں گے؟ پہلا سوال ہی یہ کیا جاتا ہے، اولاد کی بندش کروانی. اور جادوگر سب سے زیادہ محنت اس پر کرتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں جن کو لگتا ہے کہ ہماری اولاد کی بندش کی گئی ہے. سب سے پہلے تو جن خواتین کے ہاں اولاد نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور عموماً ان کو یہ دعا یاد بھی ہوتی ہے کیونکہ ہر بندے نے اس کے اوپر وظیفہ دیا ہوا ہے. اس وظیفے کو آج ایک نئے انداز سے دے رہا ہوں اور اس پر میرا تجربہ تقریباً کیوں کہہ لے کہ 11 سال کا میرا تجربہ ہے. یہ وظیفہ آج پہلی دفعہ میں دے رہا ہوں.
اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو یہ وظیفہ نہیں دیا، اور یہ میں خود علاج کرتا ہوں، اور میں خود یہی طریقہ اپناتا ہوں جو طریقہ آج بتا رہا ہوں۔ بتائیں۔ جو کرنا چاہتا ہے وہ کمنٹس کے اندر مجھے سبحان اللہ لکھ کر آگے لکھے گا کہ یہ وظیفہ میں اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کو اجازت ملے گی، وغیرہ اجازت نہیں ہے۔ اچھا، کرنے والا نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا، خود ہوگا، مطلب میں جب نہیں تک وہ سبحان اللہ کہہ کے اجازت نہیں لے گا۔ جی۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین حامیم لا ینصرون، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین حامیم لا ینصرون، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین حامیم لا ینصرون۔ یہ ہو گیا۔ اس کی آپ نے 101 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح آپ نے بالکل جب دھوپ نکلی ہو تب آپ نے پڑھنی ہے، سورج جب سر پر ہو تو تب آپ نے پڑھنی ہے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 3 بجے کے بعد دھوپ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تب نہیں پڑھنی، اور 11 بجے سے پہلے پہلے دھوپ ٹھنڈی ہوتی ہے تب بھی نہیں پڑھنی۔ تو یہ میں نے 11 سے وقت 3 بتا کے دیا۔ درمیان۔ ہاں جی، ایک تسبیح ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے رات کو یا لطیف حامیم لا ینصرون، یا لطیف حامیم لا ینصرون، یہ آپ نے اپنے وزن کے مطابق پڑھنی ہے، کہ جتنا آپ کا وزن ہے۔ جتنا آپ کا وزن ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے صبح اٹھنا ہے۔ صبح جب آپ اٹھنا ہے تو سورج کی تپش نہ ہو، یعنی کہ یہ سورج کی تپش کے علاوہ باقی 2 طریقے بتا رہا ہوں۔ آپ نے صبح جب اٹھنا ہے تو آپ نے حامیم لا ینصرون وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حامیم لا ینصرون وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حامیم لا ینصرون وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے آرام سے بیٹھ کر جتنا آپ کا دل اجازت دے، طبیعت اجازت دے، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے ہیں، چھوٹا بھیجیں، بڑا بھیجیں، درود ابراہیمی بھیجیں، جو آپ کو ایزی ہو آپ کے لیے پڑھنا، وہ اتنا بھیجیں کہ آپ کی زبان تھک جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ آپ 21 دن کریں گی تو اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دے گا۔ اچھا مفتی صاحب، اب دیکھیں کہ اب کی جو خواتین ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد جو ہیں شادی شدہ ہونے کے بعد بھی ان کے دوسری جگہ ریلیشنز ہوتے ہیں، گرل فرینڈز ہوتی ہیں، اور اس طرح ناجائز تعلقات ان کے کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ خواتین کڑا کرواتی ہیں، یہ کڑا کیا ہے؟ یہ تو مجھے اب پتہ چلا، میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھوں گی آخرکار یہ کڑا کیا ہے، اور یہ خواتین اپنے شوہروں کے لیے کیوں کرواتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات بڑی کڑوی ہوگی عاملین کے لیے، اور میں کڑوی بات کر دیتا ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کڑا کوئی روحانی چیز نہیں ہے، یہ جادو اس کی اجازت نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، شریعت کہتی ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، جب تم میں نکاح کی طلب پیدا ہو، جب تم میں طلب پیدا ہو نکاح کی تو نکاح کرو، من النساء عورتوں سے، مثنا 2 سے، وثلاث 3 سے، ورباع 4 سے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ 4 ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ عورت کسی عامل کے پاس، کسی بکھنڈی کے پاس، کسی کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ میرے بندے کا آپ ایسا کڑا لگا دیں کہ یہ میرے علاوہ کوئی اور نکاح نہ کر سکے، تو قرآن میں ایسی کوئی چیز ہوگی؟ قرآن کے خلاف تو نہیں آ سکتا نا، نہیں آ سکتا نا، عقیدہ نہ مارا۔ قرآن میں ایک حکم آ گیا نماز پڑھنے کا، قرآن میں کہیں حکم نماز نہ پڑھنے کا تو نہیں آیا نا۔ آپ کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، بھئی آگے وانتم سکارا بھی آیا ہوا ہے، تو ایسے نہ کوئی بندہ کہہ دے۔ اب دیکھیں کہ جب قرآن جب نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، قرآن سچ بولنے کا حکم دے رہا ہے، قرآن اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے، قرآن جب آپ کو اپنی زندگی جو ہے نبی کے طریقوں کے مطابق چلنے کا کہہ رہا ہے، تو کہیں پر قرآن آپ کے ان تمام باتوں کو، ان تمام دعووں کے خلاف تو نہیں کھڑا ہو سکتا، نہیں ہو سکتا نا۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، پھر دنیا کا کون سا علم ہے جو ایسا کڑا لگا رہا ہے کہ جس کڑے سے مرد دوسرا نکاح نہ کر سکے، دوسری عورت کے پاس نہ جا سکے، اور مرد دوسری عورت کو نکاح کی دعوت نہ دے سکے، نکاح نہ کر سکے، اور اس کے سمٹمز ہی ختم ہو جائیں، اس کے پاس جا کر اس کا جو دل ہے وہی ختم ہو جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ضرور دال میں کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں آپ
میں اپنے ناظرین جو مجھے محبت کرتے ہیں سنتے ہیں ان کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کڑے نام کا یا فراڈ ہے، یہ کڑے نام کا یا فراڈ ہے، یا اللہ کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی فطرت کے ساتھ جنگ ہے۔ اور جس خاتون نے یہ کروائی خدا کے لیے اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے اس توبہ کی جو ہے نا وہ بھیک مانگے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آئے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ اب یہ اتنا میں نے کہہ دیا ہے، میری بات کمپلیٹ ہونے دیجئے پلیز، میں آپ کا سوال لیتا ہوں۔ اب بہت ساری خواتین بتاتی ہیں کہ ہم نے کڑے کے بارے میں فلاں عامل سے بات کی تو اس نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا کہ اس وظیفے سے کڑا لگ جاتا ہے، فلاں عامل نے ہمیں یہ کہا کہ اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ میں کڑا لگا دیتا ہوں۔ میں پڑھنے کے لیے بھی بتاتا ہوں، میں خود بھی پڑھائی کرتا ہوں، نوری کرتا ہوں، نورانی پڑھائی کرتا ہوں، اس سے کڑا لگ جاتا ہے اور عورتیں جو ہے اس کا خاوند کہیں اور نہیں جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ اب چلتے ہیں اس کی حقیقت کی طرف۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کسی عامل کو کہتی ہیں اور عامل صرف اور صرف آپ کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے تو اس پر پھر مجھے حدیث یاد آتی ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، امام بخاری نے سب سے پہلے اس حدیث کو لا کر یہ تسلی بخش جواب دے دیا ان خواتین کو کہ وہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب آپ نے جب عمل کرنا شروع کیا، آپ کی نیت ہے کہ آپ کا خاوند کسی اور کے پاس نہ جائے، آپ کی فکر ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کا کوشش ہے، اللہ رب العزت آپ کی اس فکر کو، اس کوشش کو، وہ جو عامل آپ کو کلمات اللہ دیتے ہیں کہ اللہ کے کلمات دیتے ہیں، وہ کلمات کے ساتھ آپ کی یہ سوچ، آپ کی یہ فکر اس بندے کو ویسے کسی خاتون کے پاس جانے نہیں دیتی ہیں اور آپ اس کو کڑا کہتے ہیں۔ اگر یہ ہے تو میں کہتا ہوں جائز ہے، جائز ہے۔ اچھا اب دوسرا اس کا میں دوسرا پہلو بتا دوں۔ اب جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ وہ خود کرتا ہے، تو میں نے اس کے اوپر بھی تحقیقات کی، میں نے پرانی ڈائریاں نکالی، ابا جان ہمیں جو بتایا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ جو بتایا کرتے تھے، ہم لکھ بھی لیتے تھے، اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے، تجربات بھی کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے اس کے اوپر جو پڑھا، تلاش کرنے پر جو مجھے ملا، اس کے اوپر جو کڑے والی بات ہے نا کہ ایک عامل کہتا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس میں نوری کروں، ناری کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، آپ کا بندہ نہیں کہیں جائے گا، اس کے وہاں پر جا کے جذبات نہیں اٹھیں گے، وہ کسی عورت کی طرف دیکھے گا نہیں، کسی عورت کے پاس جائے گا نہیں، بات کرے گا تو لڑائی ہو جائے گی، بات کرے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یا یہ ہوگا، مختلف قسم کے جو دعوے کرتے ہیں نا، ان دعووں سے ہٹ کر یہ میں بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے کہ جو عامل پھر پڑھائی کرتا ہے نا، یہ کڑا لگانے والی، وہ آپ کی اور آپ کے میاں کے درمیان محبت کی پڑھائی کرتا ہے۔ وہ محبت اس قدر وسیع ہو جاتی ہے اور آپ کی اس محبت کا پیمانہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو دوسری عورت کی خواہش ہی نہیں رہتی ہے۔ جہاں پر قرآن نے یہ کہا ہے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وہیں پر قرآن نے یہ بھی کہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کمزور ہو تو پھر 2-3 سے نہ کرو، ایک ہی سے کر لو، کافی ہے۔ تو وہ یہ والی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دونوں کے لیے محبت کا عمل کرتے ہیں اور وہ محبت کا ہی کڑا لگا دیتے ہیں تاکہ آپ دونوں میں ایسی محبت رہے کہ مرد کو دوسری خاتون کی ضرورت پیش نہ آئے اور دل میں خواہش نہ پیدا ہو، تو وہ آپ کے ساتھ مخلص رہے، آپ ہی کے لیے رہے۔ تو پھر اس عمل کا یہ طریقہ کار ہے۔ میں نے صحیح طریقہ کار بھی اور الٹ طریقہ کار بھی دونوں عوام کے سامنے واضح کر دیے، عوام کو پہچاننے کے لیے اس بات کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ بیوی اگر کڑا کروانا چاہتی ہے شوہر پر، اس کی بجائے اگر وہ کوئی ایسا وظیفہ آپ سے لینا چاہے، آپ اس کو اجازت دیں کہ وہ اپنے شوہر کو خود محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، مطلب اپنے ساتھ محبت میں مبتلا کر لیں۔ یاد رکھیں، میں 2-3 چیزیں شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو خواتین اپنی عادات بدلیں۔ خواتین باہر جانا ہو تو بڑی تیار ہو جاتی ہیں، بڑا میک اپ کرتی ہیں۔ اب باہر کس نے دیکھنا ہوتا ہے؟ اور مردوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ مردوں کو دکھانے کے لیے تیار ہوتی ہیں باہر؟ نہیں نا، تیار ہونا چاہیے اپنے خاوند کے لیے۔ آپ ایسا تیار ہوں کہ وہ جب شام کو آئے تو اس کو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کو ویلکم کریں،
آتے ہی اس کے سامنے وہ لمبی لسٹ نہ رکھ دیں، آج فلاں منع نے یہ کیا، فلاں منی نے یہ کیا، آج فلاں نے یہ کیا، آج فلاں ختم ہو گیا، یہ چیز ختم ہو گئی، یہ ختم ہو گئی، یہ ساری لسٹیں مت دیں. آپ اس کو ویلکم کریں، بٹھائیں، وہ پوچھے گھر کے حالات کیسے، آپ کہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے، سب اللہ کا کرم ہے، سب اللہ کا شکر ہے. اس کو کھانا دیں، اس کو عزت دیں، احترام دیں، وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے. گھر جنت ہے، وہ جنت میں آ کر ریلیکس ہو جائے، سکون حاصل کر لے. اس کے بعد آپ اس کو بتائیں کہ کچھ ضروریات ہیں، باقی اللہ کا کرم ہے، چل رہا ہے نظام. یہ کچھ ضروریات ہیں میں نے نوٹ کی ہیں، طبیعت ہو تو آپ کی پاکٹ میں نے ڈال دی ہے، نکال کے پڑھ لیجیے گا. تو مجھے بتائیں کہ وہ خاوند کہیں اور جائے گا؟ نہیں جائے گا نا. اب آپ دوسرا طریقہ یہ کر لیں، آپ وہ خاتون جو اپنے خاوند کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، باہر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، کبھی بھی اس کا خاوند اس سے مطمئن نہیں ہوتا ہے. تیار ہونا ہے تو اپنے خاوند کے لیے تیار ہونا ہے، میک اپ کرنا ہے تو اپنے خاوند کے لیے کرنا ہے، دوپٹہ اتارنا ہے تو خاوند کے لیے اتارنا ہے. اس لیے میری بہنوں سے، ان خواتین سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ سنگار کرنا چاہتی ہیں تو اپنے خاوند کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کریں. انشاءاللہ العزیز گھر ویسے ہی امن کا گہوارہ رہے گا. اور جب آپ کا خاوند گھر سے جائے، آپ اس کے لیے رحمت کی اور اس کی عافیت کی اللہ سے دعا مانگیں. جب آپ رحمت کی، عافیت کی اللہ سے دعا مانگیں گی تو اللہ دعا بھی قبول کر رہے ہوں گے اور اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بھی پیدا کر رہے ہوں گے. اور ایک چھوٹا سا وظیفہ ساتھ دے دیتا ہوں، جب خاوند چلا جائے تو اس کا تصور کر کے یا ودودو 313 مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کر دیا کریں. انشاءاللہ وہ پھر بھی آپ کی سوچوں میں گمراہ کرے گا جہاں پر بھی جائے گا. اور یہی تو ہر عورت چاہتی ہے. ہماری آڈینس ہمیں بہت دیکھتی ہے، ہمارے وظائف پر عمل بھی کرتی ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، ٹیم سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی وظائف ہیں لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بات میں اتنا وزن ہے کہ لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں یا ہماری باتوں پر عمل کرتے ہیں. ہماری جو آڈینس آپ کو دیکھتی ہے، آپ کے پروگرام کو پسند کرتی ہے، جو کہ ہم ہر روز کر رہے ہوتے ہیں، ہماری آڈینس کے لیے اس میں بہت اہم پیغامات ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام لائے ہیں؟ بہت شکریہ سب سے پہلے آڈینس کی اتنی محبت کا، اتنے پیار کا، اور اتنے جو ہے وہ مجھے فالو کرنے کا. میں 4-5 چیزیں شیئر کر دیتا ہوں اپنی آڈینس سے. اگر آپ ہمیں سنتے ہیں تو اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں، میں اس پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے سوالات آتے ہیں، ان سوالات کے جواب بھی ہم ویڈیو کی شکل میں دیتے ہیں. بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں سوال کا جواب دے دیجئے، ویڈیو کی شکل میں نہ بتائیے گا، ہم نہیں بتاتے ہیں. بعض خواتین کہتی ہیں کہ بتا دیجئے، لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، ہم بتا دیتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس چل رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ، قرآنی روحانی وظائف کا ادارہ، آپ کے لیے ہر وقت ایسا کام کرے کہ جس سے آپ کو راحت، سکون اور آپ کی زندگی میں امن ہی امن آئے، بہاریں ہی بہاریں آئیں. آپ دیکھیں، میں کچھ روٹینز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ ایسی روٹینز بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے بہت جو ہے نا وہ قابل اعتماد ادارہ بھی بن جائے گا، اور آپ کی زندگی بھی بڑی پرسکون ہونا شروع ہو جائے گی. سب سے پہلے آپ کیا کریں، آپ جب بھی صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ سب سے پہلے تو جب آپ رات کو سوئیں تو یہ نیت کر کے سوئیں کہ ہم نے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے. آپ کی نیت پر اللہ ایک فرشتہ مامور کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ ساری رات آپ پر پہرا دیتا ہے. جب فرشتے کا پہرا ہو تو پھر جنات کا آنا ممکن ہی نہیں ہے. فرشتے کے پہرے میں سوئیں، اور پھر جب آپ صبح اٹھے تو صبح اٹھتے ہی جو آپ نے رات نیت کی تھی نماز کی، انشاءاللہ جیسے نماز کا وقت ہوگا فرشتہ آپ کا پاؤں پکڑ کے اٹھا دے گا. ہوتا ہے نا کبھی کبھار کہ میری آنکھ کھل گئی ہے، وہ آنکھ اللہ کھولتے ہیں، تو فرشتہ آپ کا پاؤں پکڑ کر ہلا دے گا، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اٹھے، وضو کریں، نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد گھر کے اندر ہیں تو آپ سورہ رحمان کی تلاوت کریں. اور اگر آپ کے پاس اپنا موبائل، آپ نے پتہ کب جا کے چلانا ہے، کیونکہ آج کل معمول بن گیا کہ اٹھنے سے پہلے موبائل کھول لیتے ہیں. وہ آدھا گھنٹہ پہلے ٹک ٹاک دیکھنی ہوتی ہے، پھر آدھا گھنٹہ ریلز دیکھنی ہوتی ہیں. دیکھتے 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 شیطان بھی اچھی اس وقت ریلز لے کر آتا ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے نا،
شیطان ایسی ریلز لے کر آتا ہے وہ جو بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے, وہ ریل چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے. او پتہ چلتا بچے اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا, مائیں اٹھتی بھاگی, نہ منہ دھویا نہ بات کی, برکت ہی نہیں رہی. پہلے مائیں وضو کرتی تھی, اٹھتی تھی, بچوں کو اٹھاتی تھی, مدرسے بھیجتی تھی کہ جاؤ مسجد میں جا کے پڑھ کر آؤ. پھر مائیں جاتی تھی گھر کے اندر تلاوت کرتی تھی, بچے پڑھ کے آتے تھے, اتنی دیر ماؤں نے صفائی کر لی ہوتی تھی, اتنی دیر صفائی ہو جاتی تھی, پھر بچوں کو بٹھا کے ناشتہ کرواتی تھی, پھر اسکول کے لیے تیار کرواتی, پھر اسکول بھجواتی. آج کل کیا ہوتا ہے, ماں صبح اٹھتی سب سے پہلے موبائل دیکھتی ہے, ٹک ٹاک, آدھا گھنٹہ ٹک ٹاک, آدھا گھنٹہ ریلز. جب دیکھتی نا وہ ٹائم کیا ہو گیا, چھوڑتی ہر چیز, نہ خود منہ دھویا, نہ بات, نہ بچوں کا پتہ کہ بچے پڑھنے کے لیے گئے, بچوں نے کچھ کیا. جلدی سے بچوں کو گالیاں نکال کے اٹھاتی ہے, اور اٹھا کر پھر بچوں کو کہتی چلو تیار ہو جاؤ. اس کے اوپر چلانا اور غصہ کرنا کہ لیٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جلدی میں جس طرح کا بھی ناشتہ ہوا, گالیاں نکال کے ناشتہ بنا کے ناشتہ کرا دیتی. برکت کہاں گئی؟ وہ مائیں کہاں گئیں جو برکت والی تھی؟ برکت کہاں گئی نا, ختم ہو اب گئی. برکت تو نظر نہیں آ رہی ہے. اب دوسرا عمل کیا ہے کہ آپ جب یہ میں نے جو پہلا طریقہ آپ کو بتایا اس طریقے کے مطابق کریں, سورہ رحمان کی تلاوت کریں. اور اگر سورہ رحمان کی تلاوت کرنا ممکن نہ ہو, عموماً گھروں میں بچیوں کو سورہ یاسین یاد ہوتی ہے, سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں. اس کے بعد آپ کیا کریں, بڑے آسانی کے ساتھ بچوں کو بھجوا کر جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے گھر کے اندر نا آپ لازمی طور پر یہ عمل کریں کہ سورہ کہف جو ہے, سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اپنے گھر کے اندر دوپہر کے وقت, جو چاش کا وقت ہوتا ہے, زوال کے وقت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت کے اندر لازمی وہ تلاوت کریں, لازمی تلاوت کریں. میں دعویٰ کہہ رہا ہوں, جو خاتون یہ جو میں روٹین بتا رہا ہوں نا شام تک سونے کی, اس روٹین پر جو خاتون زندگی بسر کرے گی, واللہ میں کہتا ہوں نہ اس کو کسی عمل کی ضرورت ہے, نہ کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں, وہ خود بہت بڑی عاملہ بن جائے. ایسا ہی ہے. وہ کسی کو مٹی اٹھا کے بھی دم کر کے دے دے گی نا, اس کی مٹی کے اندر بھی اثر ہوگا. صحیح بتا رہا ہوں. اگر وہ کسی کو ایسے ہی پھونک مار دے گی بھی نا کچھ نہ پڑھ کر, تو وہ انشاءاللہ العزیز اس بندے کو ٹھیک ہو جائے گا, وہ بندہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ میں ماؤں بہنوں کے لیے بتا رہا ہوں. اور گھر کے اندر, کیونکہ جو ایک خاندان کو بنانے پر, خاندان کو چلانے پر, گھر چلانے پر جو کنٹریبیوٹ جو ہے نا وہ ماں کا ہوتا ہے نا, ایک عورت کا, وہ کائنات میں کسی کا بھی نہیں ہے. بالکل. اور خاص طور پر ان ممالک میں جہاں پر آج بھی خاندانی جو ہے نا وہ نظام موجود ہیں, خاندانی طور طریقے موجود ہیں, وہاں پر تو خاص طور پر. اب آپ کے ٹائم, آپ اس کے درمیان دار سارا ٹائم آپ کے پاس فری ہے, جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ ظہر کا نماز کا ٹائم ہو گیا, ظہر کی نماز ادا کریں. ظہر کی نماز کے بعد جو کھانا کھایا جاتا ہے, اس کھانے کے بعد قیلولہ لازمی کریں. قیلولہ کہتے ہیں سونے کو, تھوڑی دیر لیٹیں, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ آرام لازمی کریں. اگر آپ نہیں بھی کرتے ہیں نا, تو میں دعوے سے کہتا ہوں دوپہر کا کھانا کھائیں تو آپ کو خود بخود تھوڑی دیر بیٹھ جائیں موبائل چھوڑ کر, آپ کو خود بخود نیند آنا شروع ہو جائے. نیند آنے لگ جاتی ہے. اس کا ریزن ہے کہ اللہ نے کو فطرت رکھی ہوئی ہے. میرے نبی فطرت سے ہٹ کے بات کی نہیں, میرے نبی نے, اور فطرت رکھی ہوئی اللہ نے کہ اس وقت نا نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ خود قیلولہ کریں. آپ کا جسم اس وقت مانگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے لیٹنا ہے, وہ اس وقت راحت مانگ رہا ہوتا ہے. آپ قیلولہ کریں. قیلولہ سے جب اٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں, اپنے جسم پر دم کر لیں. پھر عصر کا ٹائم جب قریب آتا ہے نا, تو عصر سے مغرب تک اللہ کے نبی پر درود بھیجیں, کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان فرشتے یہاں سے ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. جو صبح آئے ہوتے ہیں وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں, اور رات والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں. اب جب فرشتے جا رہے ہوتے ہیں, جاتے جاتے نا آپ کا درود لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہی مزے کی بات ہے کہ اگر اللہ کے دربار میں فرشتے اس حال میں پیش ہوں کہ تم کہاں سے, یا اللہ فلاں بندہ درود پڑھ رہا تھا وہاں سے ذرا لیٹ ہو گئے. چلو لیٹ نہیں ہوئی ہے تو میں نے کہاوتاً بات کہہ دی, وہ کہیں یا اللہ درود لے کر آئیں. بالکل. کتنی مزیدار بات ہے. بہت سبحان ٹھیک ہے. اللہ. اب مغرب کے بعد کا جو ٹائم ہے, سورہ ملک, سورہ واقعہ, ٹھیک ہے, سورہ کہف کی آخری 4 آیات, یہ 3 چیزیں مغرب کے بعد لازم اور ملزوم پڑھیں. اب عشاء کی نماز ہوگی, عشاء کی نماز کے بعد آپ لازمی طور پر
آپ عشاء کی نماز پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سونا ہے. سونے سے پہلے سورہ واقعہ ایک دفعہ پڑھنی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی آسان، سکون، اور کتنا زندگی میں آپ کے زندگی میں راحت ہی راحت، امن ہی امن، بھائی چارہ ہی بھائی چارہ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ جہاں گزریں گے لوگ آپ کے دیوانے ہوتے جائیں گے. جہاں جائیں گے عزت کے انبار لگتے جائیں گے. جہاں آپ جائیں گے لوگ عزت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آتے جائیں گے. جو راستے بند ہوں گے وہ کھل جائیں گے. جس کائنات میں آپ گھسیں گے کائنات کے جن پرند درند سب آپ کے دوست ہوتے جائیں گے. جب ہر کوئی دوست ہو جائے تو پھر آپ کو کسی کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا ضرورت. اتنی بڑی بات میں نے بتا دی ہے. لوگ اتنی بڑی بات کرنے کے لیے یقین کیجئے کہ لوگ لاکھوں روپے موٹیویشن اسپیکر لیتے ہیں. ہم تو اتنی باتیں کر کے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ میری پیاری مائیں بہنیں بیروپیوں سے اور فیک عاملین سے، جادوگر لوگوں سے اور غلط لوگوں سے بچ جائیں، تاکہ ان کی زندگی بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، اور وہ اللہ کے دین کے ساتھ بھی جڑ جائیں. یہ میرا پیغام ہے. پیغام تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن دینا بہت ضروری تھا. میں نے سمجھا ہے کہ جو میری روٹین ہے وہ میں روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. دن کے اندر لازمی ایک پارہ تلاوت کرنے کا اہتمام کریں آپ خواتین، لازمی. یہ قرآن کا حق ہے ہم پر. حافظ قرآن کے لیے 5 پارے، عام انسان کے لیے 1 پارہ قرآن کا حق ہے. اور اگر آپ نے قرآن کا حق رکھا تو قرآن آپ کے اوپر ایسے قبر کے اندر نا آپ کے اوپر پاؤں اپنے پر بچھا کر کھڑا ہو جائے گا رحمت کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ مفتی ابوبکر صاحب موجود تھے. پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنے مسائل ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتاتے رہیے گا، نہیں تو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم اس کو ریڈ کرتی ہے تاکہ ہم آپ کے مسائل پر عمل کریں اور آپ کے لیے وظائف لے کر آئیں. پروگرام کے حوالے سے کیا رائے تھی لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت. ہم آپ کے نئے مسائل کے ساتھ، نئے وظائف کے ساتھ اگلی بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.